یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے باپ دادوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ الذی، وہ رب، جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالے اس پانی کے ساتھ پھل تمہارے کھانے کو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ قرآن کریم نے تین طبقات کے حالات ذکر کرنے کے بعد یا ایھا الناس سے اصل مسئلے کی طرف دعوت دی ہے۔ عبادت خداوندی کی طرف دعوت، یہ قرآن کریم کا مرکزی نقطہ ہے۔ قرآن کریم جہاں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے، اس سے مراد مکہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر اہلیان مکہ اس کے مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ مکہ کے اندر اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے۔ اور جہاں قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، اس سے مراد اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اور یہ آیات مدینہ منورہ کے اندر اہلیان مدینہ، وہ ان کے مخاطبین ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں بھی ارشاد فرمایا، چونکہ یہ دعوت تھی، دعوت عام، تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، بندے بن جاؤ، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد سوائے عبادت کے اور کچھ نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو، الا استثنائیہ ہے، صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا،
اس مقصد کو ہماری پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے اس کا اقرار ہم سے لیا عالم ارواح کے اندر، تمام ارواح کو اکٹھا کیا۔ احادیث کے اندر آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کی جب ارواح کو اللہ پاک نے جمع کیا تو وہ اس طرح تھے جس طرح چونٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا تم مجھے رب مانو گے، میری عبادت کرو گے، تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے سبقت کر کے میری روح یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا بلا کیوں نہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی ارواح تمام کی تمام یک زبان ہو کر بول پڑی بلا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیجے گا، ہم وہاں جا کر تیری عبادت کریں گے، تیرا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس میں اپنے بھی، بیگانے بھی، مشرکین بھی، فجار بھی، یہود بھی، نصار بھی، ہنود بھی، مسلمان بھی، صالحین بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، ابرار بھی، اشرار بھی، سارے کے سارے اکٹھے تھے۔ اللہ پاک نے سب سے وعدہ لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے آدمی دنیا میں آیا، اللہ نے دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے جب آدمی دنیا میں آیا تو اس کے کان میں اذان دی گئی کہ تیرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ اکبر۔ اب اذان پہلے دی جاتی ہے، نماز آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ اس اذان کی جو کان میں دی جاتی ہے اس کی نماز کوئی نہیں، اور جو آخر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کی اذان کوئی نہیں۔ ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور جنازے میں تکبیر بھی نہیں پڑھی جاتی، اذان بھی نہیں دی جاتی، حالانکہ جنازے کے اعلان کیے جاتے ہیں، تشہیر کی جاتی ہے، زیادہ لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، بنسبت دوسرے نمازوں کے جنازے میں زیادہ اذانیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ آئیں۔ اذان اس لیے نہیں دی جاتی، بتایا یہ جاتا ہے کہ اس نماز کی اذان ہو چکی ہے، مرنے والے تیرے کان میں اذان دے دی ہے مؤذن نے، اللہ اکبر، اور دوسرے کان میں اقامت پڑھ لیے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اور یہ بتایا جا رہا ہے اذان اور اقامت کے درمیان اللہ یہ جو فاصلہ ہے یہ تیری زندگی کی مثال ہے۔ کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 15 منٹ کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا فاصلہ، آدھے گھنٹے کا فاصلہ۔ میں یہ تیری زندگی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کے کان کے اندر آواز دی جاتی ہے اور اس کو وہ وعدہ یاد دلایا جاتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب قرآن کریم چلتے چلاتے یہاں پہنچا، قرآن کریم نے پھر دعوت کا آغاز کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں کہیں اس وعدے کو بھلا نہ دینا جو عالم ارواح کے اندر تمہاری روح پروردگار سے کر کے آئی ہیں، کہیں وہ تمہیں بھول نہ جائے۔ اے لوگوں عبادت کرو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا عبادت کی خاطر، اور علماء نے لکھا ہے
کہ جو انسان دنیا میں آتا ہے عبادت کو مقصد نہیں بناتا، اس کا مقصد ہوتا ہے کمائی، اس کا مقصد ہوتا ہے کھانا، اس کا مقصد ہوتا ہے پہننا، اس کا مقصد ہوتا ہے تجارت، اس کا مقصد ہوتا ہے زراعت، اس کا مقصد ہوتا ہے ملازمت، اس کا مقصد ہوتا ہے دکانداری۔ اور جب ان چیزوں کو مقصد بنا دیتا ہے تو اس میں اور عبادت کو مقصد نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ ضرورت تھی، یہ مقصد تھا۔ تو جب اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن پھر بولتا ہے، پکار کے کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپاؤں سے بھی اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا ہے، بل ہم اضل۔ کیوں؟ فرمایا چوپایا تو پیدا کیا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سلسلہ اولاد کے لیے، تو آیا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تاکہ تو نے اپنی زبان سے آ کر اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے ترانے گانے تھے۔ پروردگار نے تیری زبان کو ماں کے رحم کے اندر بھی محفوظ رکھا گندگی سے۔ تیری خوراک کے انتظام کے لیے اللہ نے دوسرا انتظام کیا، ناڑو کے ذریعے ایک دوسری پائپ لائن لگا دی، کیونکہ وہاں ماں کا گندا خون تیری خوراک تھی۔ فرمایا اس کو ہم منہ کے ذریعے نہیں پہنچاتے، کیونکہ یہ دنیا میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا۔ پروردگار عالم نے راستہ بدل دیا، وہاں پائپ لائن لگا کر تیرے منہ کو محفوظ رکھا تاکہ تو دنیا میں جا کر اللہ کی عبادت کرے گا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تیرے آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، باقی یہ ساری چیزیں یہ ضرورت کے لیے ہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو۔ بندوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک ہوتا ہے بندے کو کہتے ہیں عبد، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں معبود، اور جو بندہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عابد۔ عابد فاعل ہے، معبود مفعول ہے۔ عبادت سے یہ ساری چیزیں ہیں، عبد، معبود، عبادت، عابد، یعبدون، عبد یعبد، عبدا فہو عابد، یہ ساری چیزیں اسی سے نکلتی ہیں۔ تو فرمایا بندہ عبد، اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ عبد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عبد رقیق، دوسری قسم عبد عابق، تیسری قسم عبد معزون، معزون نون کے ساتھ، اذن۔ عبد رقیق اس غلام کو کہا جاتا ہے کہ جو آقا کا کام کاج کرے، اس کا حکم مانے، جس طرح سارے مسلمان یہ اللہ کے عبد ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے۔ تو ہم کون سے عبد میں آتے ہیں؟ عبد رقیق۔ ایک ہوتا ہے عبد عابق، یہ کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، لیکن یہ عبد عابق ہیں۔ کیا ہے؟ باغی غلام۔ عابق بھاگا ہوا غلام، جو مالک سے، آقا سے بھاگ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد عابق۔ اور تیسرا ہوتا ہے عبد معزون۔ عبد معزون وہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو آقا کی خوشنودی کر کے اس کو اتنا خوش کر دیتا ہے، اتنا خوش کر دیتا ہے کہ وہ اپنے خزانوں کی چابیاں اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اور اس عبد کے اندر آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آقا دو جہاں کی ذات اقدس، یہ بھی عبد ہیں۔ آپ دیکھیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں بھی عبد ہوں، آپ بھی عبد ہیں، دوسرا بھی عبد ہے، اور کائنات کے سردار بھی عبد ہیں، لیکن میں عبد رقیق ہوں، وہ عبد
عابق ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبد معزون ہیں۔ اور اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ علامہ فرماتے ہیں عبد اور ہے، عبد ہو اور ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اس کے حکم کا منتظر ہوتا ہے، اور عبد ہو وہ ہوتا ہے جس کی خواہش کا پروردگار منتظر ہوتا ہے۔ پھر دیکھا آپ نے نا قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے پیغمبر ہم دیکھتے ہیں، آپ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، آپ کے دل میں بات اٹھتی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، او میرے پیغمبر اپنے چہرے کو اس قبلے کی طرف موڑ، اور جس کو تو چاہتا ہے جہاں تیری رضا ہے میں اس کو قبلہ بنا دیتا ہوں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے رب کی، رب عبد اللہ نہیں ارشاد فرمایا، یہاں فرمایا اعبدوا ربکم، اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، تمہیں پالتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، رب اعبدوا ربکم، جو تمہیں پالنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ خدا، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم پیدائش کے مدارج بیان کرتا ہے کہ انسان تجھے کس طرح پیدا کیا ہے۔ سورہ حج کے اندر جائیں، اب دیکھیں قرآن کریم، اللہ تعالیٰ بڑے عجیب رنگ میں اللہ فرماتے ہیں تو کیا تھا، کس طرح تجھے انسان بنا دیا، اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ یہ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم شک میں ہو کل قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کا، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن کس طرح دوبارہ اٹھائیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پہلے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پھر نطفے کو جمے ہوئے خون میں بدل دیا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے خون سے بوٹی بنا دی، مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ سارے پراسس طے کرنے کے بعد وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، کس طرح، جس طرح ہم چاہتے ہیں جا کے اس کو رحموں کے اندر قرار عطا کر دیتے ہیں، کس طرح رحموں کے اندر ہم ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کتنے عرصے تک وہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر فرمایا وہ جو مٹی تھی، مٹی سے اللہ فرماتے ہیں نطفہ، مٹی سے نطفہ، مٹی اور مٹی سے نطفہ، نطفے سے مضغہ، مضغے سے علقہ، یہ سارے پراسس طے کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر کس طرح ہم خوبصورت بچہ تمہاری گود میں لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس تخلیق کی طرف غور کرو کہ کس طرح پروردگار عالم نے تمہیں پیدا کیا۔ باہر دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنی پیدائش کی طرف بھی اگر تم دیکھو تو تمہارا ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا۔ تو لہٰذا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی،
خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، پھر اسی پروسیس کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا کر کے پھر میں نے تمہیں یوں نہیں چھوڑا، من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی میرے انعامات دیکھو، میں یوں ہی نہیں کہتا کہ میری خالص عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں آگے دیکھو، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں سے میں نے تمہارے لیے پانی برسایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس پانی کے ساتھ زمین سے تمہارے لیے اناج اگایا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں مٹی کو دیکھیں، اسی مٹی سے کڑوی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اسی مٹی سے میٹھی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اسی مٹی سے رنگ برنگی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا تم یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے؟ وَأَنزَلَ، اور ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ آگے یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب نتیجے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، او لوگو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم خدا کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کھاتے خدا کا ہو، پیتے خدا کا ہو، پہنتے اللہ کا ہو، جان اللہ نے دی، بینائی اللہ نے دی، شنوائی اللہ نے دی، گویائی اللہ نے دی، یہ ساری طاقتیں اللہ نے دی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، اور پھر تم جا کر غیروں سے کیا مانگتے ہو؟ ان کے سامنے کیوں ہاتھ باندھتے ہو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، مت بناؤ اللہ کے ساتھ اندادا، نکرہ ہے، کوئی شریک، کسی قسم کا کوئی بھی شریک، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی مردے کو، نہ کسی قبر والے کو، نہ کسی مزار والے کو، نہ کسی گنبد والے کو، نہ کسی چھوٹے کو، نہ بڑے کو۔ فرمایا کوئی اللہ کا شریک نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے فرمایا عبادت ایسی بے غبار کی جائے کہ جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ اور اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ فرمایا ایسی تعظیم، جس تعظیم کے اندر بھی عبادت کا دھوکہ پایا جاتا ہو، ایسی تعظیم سے، مخلوق کی ایسی تعظیم سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسی تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کوئی شریک اللہ کا کسی کو بھی شریک نہ بنایا جائے۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ذرا غور کرو تو یہ تمہارا جسم ادھر ادھر، آگے پیچھے، اوپر نیچے دیکھنے سے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں یہ بتائے گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، کہ گھاس کا ایک تنکا جب زمین سے باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، مجھے دیکھنے والوں، نظارہ کرنے والوں، جس طرح میں زمین کو پھاڑ کے اکیلا باہر آیا ہوں، مجھے پیدا کرنے والی ذات بھی اکیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد